السلام علیکم دوستوں بہت سارے لوگوں کے من میں ایک سوال رہتا ہے۔ آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال رہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھئی سوچنے والی بات ہے کہ ہر انسان یہی جانتا ہے، اس نے یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے کہ گناہ جو ہم کرتے ہیں وہ شیطان کرواتے ہیں، شیاطین کرواتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، اس کے بعد میں ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو آخر جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ظاہر سی بات ہے، سوال آنا بھی لازمی ہے، ہمارے من میں بہت سارے لوگوں کے من میں بھی آتا ہے، کبھی ہمارے من میں بھی یہ سوال آیا تھا، پھر ہم نے اپنے اساتذہ سے، اپنے استادوں سے اس کے بارے میں معلوم کیا، تب ہمیں پتہ چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا، ہمارے کاندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے نا، کرامن اور کاتبین، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی یعنی گناہ۔ جب ہم کوئی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی ہم سوچتے ہیں انشاءاللہ صبح تہجد کی نماز پڑھیں گے، جبکہ ابھی ہم نے نماز پڑھی نہیں ہوتی ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ اس نامہ اعمال میں آپ کے لکھ دیتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھے گا یا یہ نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھی۔ اب ہم سو گئے، نہیں اٹھ پائے، وقت ختم ہو گیا، نہیں اٹھے، صبح فجر میں آنکھ کھلی، اب ہم جا کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس فرشتے نے وہ چیز مٹائی نہیں ہے، وہ چیز آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی کہ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اب آپ کا سونا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ رہا، آپ کے ارادے پہ ثواب مل گئے۔ اور لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے ارادے پہ ہمارا اس میں رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا، نامہ اعمال میں نام نہیں لکھا جاتا، لیکن جب ہم گناہ کر دیتے ہیں تو پھر نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، اور اس کے بعد میں فرشتہ آپ کے دل پر ایک مہر لگا دیتا ہے، یعنی ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، اور پھر جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نامہ اعمال سے بھی وہ چیز مٹا دی جاتی ہے کہ آپ نے توبہ کر لی، آپ کا وہ گناہ مٹا دیا گیا۔ لیکن اگر ہم اس گناہ کی توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ نشان ویسے کہ ویسا ہی دل پہ ہمیں بنا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب ہم دوسرا گناہ کرتے ہیں تو دوسرا نقطہ ہمارے دل پہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس طرح سے ہم تیسرا گناہ کرتے ہیں، چوتھا گناہ کرتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انجانے میں ہوتے ہیں، جن کے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ گناہ ہے تو اس کا نشان ہمارے دل پر چھوڑا جا رہا ہے، اس کا نشان ہمارے دلوں پر مہر لگائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو جاتا پورا، یعنی پورا دل نقطوں سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک بھی جگہ نہیں بچتی ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو مردہ دل لوگ کہے جاتے ہیں نا، وہ وہی ہوتے ہیں کہ ان پر پھر کسی بھی نیکی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہم لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں توبہ پر قائم نہیں رہتے، تو ہمارے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں نیکی کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اگر کوئی نیکی کی بات ہمیں بتا رہا ہوتا ہے تو ہمارا مزاج میں چڑچڑا بناتا ہے، ایسا لگتا ہے اٹھ کے یہاں سے بھاگیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کئی نشانیاں ہیں کہ اگر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے تو آپ نیکی کی طرف جانے سے کترائیں گے، اگر جائیں گے تو وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، یہ نشانیاں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں جب رمضان المبارک آتا ہے، شیاطین قید ہو جاتا ہے، شیطان جب دیکھتا ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے تو وہ آپ سے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے اب اس کو کیا بھڑکنا، یہ خود ہی بہکے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب شیاطین رمضان میں پھر قید کر دیا گیا، لیکن آپ کا دل جو تھا وہ مردہ ہو چکا ہے، آپ کی فطرت اب وہ ہو گئی ہے کہ آپ کو گناہ کرنے میں ہی سکون ملے گا، گناہ کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس بابرکت مہینے میں بھی ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم گناہ کرنے پر گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کی سیاہی اللہ دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس عظمت والے، اس برکت والے، اس رحمت والے مہینے کے طفیل اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ سے، کیونکہ دوستو جب اگر ہم اس بابرکت مہینے میں بھی گناہ کر رہے ہیں تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں بھی نیکیاں نہ کر پا کر بلکہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے، ہمارے دلوں میں علم و ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے، دین کی روشنی سے منور و مجلہ فرمائے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں، کیونکہ قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کریں گے تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور جب دل کا ہمارے زنگ دور ہو جائے گا، ہمارا دل صاف و شفاف ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں جب کوئی انسان ہمیں نیکی کی بات کا حکم دے گا تو وہ چیز ہمارے دل میں اترے گی، پھر وہ چیز ہمیں اچھی لگے گی، پھر اس کی طرف ہم راغب ہوں گے، پھر ہم نیکیوں کی طرف جانے لگیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔